الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد. میں بطور ایک پاکستانی اپنے پرائم منسٹر محترم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں OIC کے اجلاس میں جس انداز سے اور جس دلیر دلی سے اور جس بہادری سے اور واضح طور پہ انہوں نے درج ذیل امپورٹنٹ ایشو پہ جس انداز پہ بات کی، اس کی مثال آج کے دور میں امت مسلمہ اور مسلم ورلڈ میں نہیں ملتی. عمران خان صاحب نے پہلا ایشو جو اٹھایا وہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی سربراہی کانفرنس، عام لوگ یاد رکھیں کہ OIC کہتے ہیں، یہ اسلامی سربراہی جو کانفرنس ہوتی ہے یہ اس کانفرنس کو کہتے ہیں جو مشترکہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بلائی جاتی ہے. یعنی OIC وہ تنظیم ہے جو مشترکہ تمام اسلامی ممالک کی تنظیم جس کو کہا جاتا ہے. تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلا ایشو جو اٹھایا وہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری مسلم ورلڈ کو یہ باور کروایا اور یہ تنبیہ کی کہ جب بھی مغربی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے تو یہ علامت ہے کہ ہم ناکام ہیں، کہ کیا ہم اس گستاخی کو نہیں رکوا سکتے. اور اس میں بھی ہم ناکام ہیں کہ آج تک ہم ویسٹرن دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں یہ واضح نہیں کر سکے کہ ہمارے نزدیک ایک عام مسلمان کے نزدیک اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شان ہے، عزت ہے اور تکریم ہے. تو لہٰذا ہمیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. پھر آپ نے جو دوسرا ایشو اٹھایا وہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس انداز سے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جس پہ مسلم ورلڈ بولتے ہوئے ڈرتی ہے اور ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ان مسائل کو اس طرح کے پلیٹ فارم پہ بیان نہیں کر پاتی. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جس انداز میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو بیان کیا وہ حقیقتاً مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کرنا ہوگا. 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام سے جس طرح فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. تیسرا ایشو جو آپ نے اٹھایا وہ اسلام کا دفاع ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. اسلام ایک امن، پیس، محبت اور مودت کا دین ہے کہ چند لوگوں کے دہشت گردی کے واقعات کرنے کی وجہ سے آپ پورے اسلام کو یا مسلمانوں کو اسی طرح دہشت گرد نہیں کہہ سکتے جس طرح بعض دہشت گردی کے واقعات غیر مسلموں نے کیے. جیسے تامل ٹائیگرز کا انہوں نے واقعات سنائے، پھر انہوں نے نیوزی لینڈ کا قصہ سنایا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے اس میں مسلمان ملوث نہیں تھے. اور مسلمان جب ان واقعات میں ملوث نہیں تھے تو جس طرح آپ نے ان لوگوں کے مذہب کو اور اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد نہیں کہا، اسی طرح آپ اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد آپ نے اور بھی ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی جو ہماری اصل ناکامی کی وجہ ہے، ہمارے مرغوب ہونے کی وجہ ہے، ہمارے کمزور ہونے کا سبب ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو، مسلم ورلڈ کو یہ باور کروا دیا اور کہا اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں کہ مسلم ورلڈ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے. ہمیں اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا اور اپنے دیگر وسائل کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں خود مختار ہو سکیں. تو لہٰذا میں ایک بطور پاکستانی پوری امت